واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق اور مشکل ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر اور نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار میں پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ امام احمد اور ابو داود نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی معاملہ مشکل ہو جاتا، جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے، اور نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن خشوع اور عاجزی کرنے والوں کے لیے نہایت آسان ہے، بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جن کے لیے نماز اطمینان اور راحت کی باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور قیامت پر یقین رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بآسانی بچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں لازمی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں انسان کو اپنے مقصد حاصل کرنے میں، چاہے وہ دینی مقصد ہے یا پھر دنیاوی مقصد ہے، بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ انسان کو لازمی ایسی مشکلات پیش آتے ہیں کہ جس کو انسان بحیثیت کہ انسان پسند نہیں کرتا، یا پھر انسان کا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے کہ جن کے اخلاق کو انسان پسند نہیں کرتا۔ تو اب اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی امور میں کامیاب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور یہ مجرب چیز ہے کہ جب ایک انسان کسی چیز پر صبر کرتا ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب ایک انسان سستی اپناتا ہے اور صبر نہیں کرتا، بے صبرہ ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعن باللہ ولا تعجز۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں اور اپنے آپ کو سست نہ کریں، عاجزی اختیار نہ کریں، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتے جائیں۔ اور نماز کے ذریعے بھی انسان اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حقیقی نماز ہو، ایسی نماز جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ادا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ کامیابی آپ کی ہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا بند کیا۔ تو ایک مسلمان نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ بے صبری نہ اپنائے، بشرطے کہ حقیقی نماز پڑھے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ تو ان دونوں آیتوں میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت ذکر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشکلات ختم ہو اور مشکل کام آپ کے لیے آسان ہو تو آپ صبر کریں۔ دوسرا سبب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام آسان ہو اور آپ کے مشکلات حل ہو اور آپ کی زندگی میں راحت اور سکون ہو، نماز پڑھتے رہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عقیدہ ذکر کیا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے
کہ قیامت کے دن ہر مسلمان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور بعث بعد الموت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ ہر انسان مرنے کے بعد ایک دن اٹھے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حضور میں حاضری دے گا۔ اور یہ دونوں عقیدے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دونوں عقیدے، اللہ تعالیٰ کے ملاقات پر یقین رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا، یہ دونوں ایسے عقیدے ہیں، اگر ایک مسلمان کے دل میں یہ دونوں عقیدے آ جائے تو اس انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور اس انسان کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔